السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، میں آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 505 ہے، 505. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. رواہ مسلم. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک درخت ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. یہاں مسلمان ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں کہ انسانوں کو تکلیف دیتا تھا. ایک آدمی نے اس کو محسوس کیا. فجاء رجل، ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے اس درخت کو کاٹ دیا کہ تاکہ لوگوں کو پرابلم نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں خوشخبری سنائی. فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ہم اس پر پوری بات کریں گے کہ راستے کا اسلامی لحاظ سے کیا حق بنتا ہے، اور راستے کو تنگ کرنا، راستے کو جام کر دینا، ڈرائیونگ کے ذریعے اوورٹیک کر کے، ان سب پر ہم انشاءاللہ شرعی گفتگو کریں گے کل. آج ہم اس حدیث پر صرف بات کرتے ہیں. ایک حدیث اور اس کو بھی کل انشاءاللہ اس پر ہم زندگی رہی تو بات کریں گے. یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ ایک آدمی نے درخت کاٹ دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اس آدمی کے بارے میں ریویلڈ کیا گیا، وحی کی گئی، اور وحی کے ذریعے اس کے اس عمل کو اللہ نے بتا دیا کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. جیسے کہ اسی سے ملتی جلتی حدیث بخاری شریف میں ہے، جو آپ نے بار بار سنا ہے، یہ کم سنا ہوگا، وہ بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کہاں چلی گئی؟ جنت میں چلی گئی. وہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ ایک درخت کاٹ دیجئے راستے کا اور جنت میں چلے جائیے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کلک جو ہوتی ہے، رحمت کی جس رحمت جوش میں جو آتی ہے رب ذوالجلال کی، تو اس کے پورا ایک نظام ہے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت جلدی بندوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو کریشن ہے، اگر اس کو آرام پہنچایا جائے، ایک جملہ بول رہا ہوں، اور اس کو تکلیف سے بچایا جائے، اس میں سب لوگ شامل ہیں. ایک مریض ہے، اس میں ڈاکٹر شامل ہیں. اب ایک آدمی ایک دم ایمرجنسی آیا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے اپنے اصول ہیں، ہاسپٹل کا اپنا اصول ہے، نہیں صاحب وہ جب تک آپ فیس نہیں بھریں گے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل ایک کامرشل بنا ہوا ہے. یہ سب گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کے پاس ایک انسان آیا ہے، وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، سب آدم کی سگی اولاد ہیں. اس کو نوٹ رکھیں ہمیشہ، سب آدم کی سگی اولاد ہیں اور سب اللہ کے سگے بندے ہیں. دونوں باتیں نوٹ رکھیں. تو انسانیت کو تکلیف سے نکال دینا اور انسانیت کو آرام پہنچا دینا، یہ سب سے زیادہ پروردگار عالم کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے. پھر اللہ یہ سب کچھ اس کے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس پر نوٹس نہیں لیتا. اب اس میں ایک پرابلم آتی ہے، جیسے وہ عورت والی جو حدیث ہے،
اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اس نے پانی پلایا، اس کی بنیاد پر ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے اللہ کا حق۔ اللہ کا حق تو پروردگار عالم سیکنڈوں میں معاف کرتا ہے اگر انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو تکلیف سے بچایا جاتا ہے۔ اب لے دے کر کے بچتا کس کا حق ہے؟ بندے کا حق۔ بندے کے حق میں رب ذوالجلال کی دو پالیسی ہے۔ ایک ایک بات نوٹ کریں، دونوں پہ دلیل دیتا ہوں۔ ایک پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے بندوں کو ستایا ہے، تو آپ بندے جب تک نہیں معاف کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال اس معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہی نہیں ہے، اسے مداخلت کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اس کے ساتھ رب ذوالجلال انٹرفیئر کرتا ہے۔ کیا انٹرفیئر کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اپنا حق تو اس نے معاف کر دیا، جیسے اس بندے نے درخت کاٹ کر کے انسانیت کو کیا کیا، راستے کو۔ ایسے شخص کے ساتھ رب ذوالجلال جو انٹرفیئر کر کے معاملے وہ کیا کرتا ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے بندے کا، غور سے سنیے گا اور نہیں سمجھے تو بتائیے گا، جو بندے کا حق ہوتا ہے اس بندے سے اپیل کرتا ہے پروردگار عالم کہ دیکھ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تو اس کو معاف کر دے اور میں تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ یہ ایک اس کو بات کرتا ہے، اور دوسرا اس کو آپشن دیتا ہے، کیونکہ انصاف پسند ہے وہ، اور ذرہ برابر بھی انصاف کے خلاف۔ دوسرا کہتا ہے کہ اگر تجھے بدلہ ہی لینا ہے تو تجھے پورا اختیار ہے، تو اپنے حق کا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اب قیامت میں بدلہ لے کے کرے گا کیا؟ قیامت میں تو سب سے بڑی آدمی کی کامیابی یہ ہے وہ کسی طریقے سے کیا ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ تو جنت کا آپشن پہلے دیتا ہے پروردگار عالم اس کو کہ تم اگر اس کو معاف کر دو گے تو میں تم کو اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ حالانکہ اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس بندے نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ بات بڑی سمجھے؟ دلیل دے رہا ہوں حدیث سے۔ ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت کا جو عمل ہے، شہادت کا جو درجہ ہے وہ تمام اعمال پہ بھاری ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب پر بھاری ہے، کیونکہ انسانیت سے بھی بڑی ایک خدمت ہے، وہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا انسانیت کی خدمت سے بھی کیا ہے، بڑا ہے۔ یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا اجر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق کیا ہے، اس کے دین کی خدمت کرنا۔ اب ایک آدمی شہید ہو گیا، شہید ہونے والے کے اوپر ایک بندے کا قرضے کا حق ہے۔ اب دونوں باتیں کیا ہو گئی، کلیش ہو گئی۔ رب نے اپنی باتیں، اپنے حقوق کو سب کچھ اس شہادت کے بدلے میں کیا کر دیا، ختم کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پرابلم آ گئی کہ ایک بندے کا قرضہ لیا ہے اور قرضہ دیے بغیر شہادت ہو گئی، قرضہ ادا نہیں کیا۔ قرضہ کبھی نہیں معاف ہوتا۔ پروردگار عالم قیامت میں اس بندے سے کہے گا کہ تیرا قرضہ اس کے اوپر ہے، لیکن اس نے کام بہت بڑا کیا ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اس نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا، تو اگر اس کو معاف کر دے اپنے قرضے کو تو میں اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ اس کو اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھ چاہیے، وہ فوراً اس پر راضی ہو جائے گا۔ وہ جو دوسرا جملہ بولتا ہے کہ اگر تو چاہے بدلہ لے لے، یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے۔ اپنے انصاف کے تقاضے کی پالیسی سے رب ذوالجلال کمپرمائز نہیں کر رہا۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ اس سے کمپرمائز نہیں کرتا ہے، اس لیے دوسرا جملہ بھی بولتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا کہ تیرا قرضہ ہے نہیں ہے، جاؤ تو جنت میں جاؤ، قرضہ چھوڑو۔ ایسا نہیں کرتا، وہ انصاف پسند ہے۔ بات میری سمجھے؟
تو یہ جو ایسی حدیثیں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انسانیت کے احترام کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی رحمت کلک ہوتی ہے. کلک ہونے کی بنیاد پر وہ اپنی ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر اس کے اوپر دوسرا کلیم حقوق العباد کا ہوتا ہے تو ان سے اس کی معافی کرا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بات سمجھے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، یہ مطلب اس کا نہ نکالا جائے کہ یہ آپ نے ایک پکڑ لیا کہ صاحب راستے سے تکلیف ہٹا دیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ مطلب اس کا قطعی نہیں ہے. اور کس کے ساتھ رب ذوالجلال فضل کرے گا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. ہر کتے کو پانی پلانے والا جنت میں نہیں چلا جائے گا. کہ آپ اسی کو کیا کر دیے کہ بڑا سا بورڈ لگا دیے اور کتے کو پانی پلانا شروع کر دیے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا اور کس کے ساتھ کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گنہگار کی فائل کھولی جائے گی. پروردگار عالم فرشتے سے کہے گا کھولے جائے.